وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے اندیشہ ہے، موالی حالی موالی یہ ہمارے ہاں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، جو رشتہ دار ہو قریبی ان کے لیے یہ الفاظ، ابنائے اعمام جو ہوں، چچا اور تایا کی اولاد، یہ قریبی رشتہ دار، ان کے لیے موالی کا لفظ آتا ہے۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے کا بگاڑ تھا، آس پاس خاندان میں کوئی عنصر قابل اور کوئی جوہر قابل نظر نہیں آ رہا تھا، اور انہیں فکر تھی تو اس بات کی دامنگیر تھی کہ یہ جو ایک مشن ہے جو میرے حوالے تھا، آپ کو معلوم ہے کہ نبوت جو ہے وہ مسلسل چلتی رہی ہے بنی اسرائیل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا تو حضرت مسیح علیہ السلام تک کہیں وہ زنجیر ٹوٹی نہیں ہے۔ حضرت مسیح سے پھر حضور تک 600 برس کا فصل ہے۔ اس کو فترت اولا کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ جو ہے یہ یہاں وقفہ ہے، اور پھر حضور کی بعثت کے بعد وہ جو فترت دائمی ہے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ سلسلہ بند ہو چکا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ تو اس سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام تک یہ تسلسل جو ہے رہا ہے۔ بیک وقت دو نبی رہے، حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون ہے، حضرت عیسیٰ ہے تو اسی زمانے میں حضرت یحییٰ موجود ہے۔ تو حضرت زکریا کو جو فکر دامنگیر تھی وہ یہ نہیں تھی کہ کوئی بڑی دولت ہے اور کوئی جائیداد ہے کہ اس کا سنبھالنے والا کون ہوگا، کوئی وارث نہیں ہے، بلکہ انہیں فکر دامنگیر یہ تھی کہ اب اس مشن کو جاری رکھنے والا، وہ اصلاح و تجدید کا کام کرتے رہنا امت مسلمہ میں، وہ گرد و غبار اور جاڑ جھکاڑ جو آ جاتا ہے مجددین امت کا، جیسے کہ کام یہ رہا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں کہ جو گرد و غبار آ گیا عقائد پر، اعمال پر، اخلاق پر، معاملات پر، گویا کہ اسے جھاڑ پھونچ کر وہ پھر مجددین جو ہے وہ پھر دین کو بالکل اس کی جو اصل پاک اور پاکیزہ صورت ہے اس میں دوبارہ سامنے لاتے ہیں۔ تو یہی کام ہے کہ جو انبیاء بنی اسرائیل کرتے رہے۔ اسی لیے وہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا وہی کام ہوگا کہ جو انبیاء بنی اسرائیل کرتے رہے۔ شریعت تو وہی موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تھی، کتاب وہی تھی، یہ جو انبیاء آتے رہے پے بپے اور مسلسل جس کی کڑی جاری رہی، ان کا کام کیا تھا؟ اسی کتاب کی تعلیم کو عام کرنا، اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں میں اخلاقی زوال آ گیا ہو تو اس کی اصلاح کرنا، عقائد میں کہیں کوئی چیزیں غلط شامل ہو گئی ہو تو ان کو پاک کر دینا، دھو دینا، صاف کر دینا، غلطیوں کو دور کر دینا، یہ کام تھا۔ اور اس کے ضمن میں انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اب آس پاس خاندان میں کوئی ایسا جوہر قابل موجود نہیں ہے کہ جو اس مشن کو آگے قائم رکھ سکے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعد یہ میرے آس پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کام کا اہل ہو۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور اے رب میری بیوی بانجھ رہی ہے، اس کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، تو مجھے عطا فرما خاص اپنے فضل سے۔ یہ لفظ جو ہے من لدن کا یا من لدن ہو، یہ سورہ کاف میں آیا تھا کئی بار، اور اس کا مفہوم کیا ہے اس کو پھر ذہن نشین کر لے کہ ایک تو کسی چیز کا ملنا ہے عام وسائل و ذرائع جو دنیاوی ہے ان کے ذریعے سے، اور ایک ہے بغیر کسی وسیلے اور ذریعے کے کسی شے کا مل جانا۔ جبکہ وسائل و اسباب نظر نہ آتے ہو پھر بھی خدا سے کسی چیز کا مانگ لینا تو ظاہر بات ہے کہ وہاں تو من لدن کا کہنا پڑے گا۔ جیسے کہ ایک علم تو وہ ہے کہ جو اساتذہ سے حاصل کیا گیا، کتابیں پڑھ کر حاصل کیا گیا، کسی مدرسے یا کالج میں داخل ہو کر حاصل کیا گیا، اور ایک علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں القاء فرما دے، وہ علم جو ہے وہ عام علم ہے، اور یہ علم لدنی کہلائے گا۔ چنانچہ یہ ایک رسالے کا نام ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصنیف علم لدنی، یہ ان کی ایک تصنیف ہے۔ تو جس طریقے سے علم لدنی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی چیز بابس اس کے کہ اس کے لیے اسباب موجود نہ ہو کہ جو دنیا میں اس کے لیے عام طور پر ہوتے ہیں، اب اگر کوئی چیز ایسی ملے تو وہ بھی من لدن ہو، اللہ نے خاص اپنے فضل سے، خاص اپنے خزانہ فیض سے، اپنی قدرت خاص سے عطا فرمایا۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، ذرا یہاں نوٹ کیجئے، ولیہ کا لفظ آیا